السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا ہے اور زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ یہ ہے اللہ، چنانچہ تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ وہ صبح کی سفیدی نکالتا ہے اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ سب بہت زبردست خوب علم رکھنے والے کا اندازہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پاؤ۔ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پس ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی ایک جگہ ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کیں، پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے ہوتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیے۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے، اور کہہ دیجئے میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کافر یہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس حقیقت کو واضح کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وعارض عن المشرکین۔ اے نبی، آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکین کی طرف دھیان نہ دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا،
اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ آیت نمبر 95، 97 اور کئی آیتوں میں اس طریقے سے شروع میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو کس طریقے سے پھاڑ کر اس سے درخت کو نکالتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے کس طریقے سے نکال رہا ہے، یعنی انڈے سے مرغی نکالتا ہے، مرغی سے انڈے نکالتا ہے، پھر اسی طرح برے آدمی سے نیک اور نیک آدمی سے برا آدمی نکالتا ہے۔ فالق الاصباح، وہ صبح کے وقت کو پھاڑنے والا ہے، یعنی صبح کی سفیدی کو اللہ تعالیٰ لانے والا ہے، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا۔ دن میں کام، رات میں آرام۔ اگر کوئی آدمی رات میں بھی آرام نہیں کرتا تو اس کے لیے بہت گھاٹا ہے، اس لیے رات میں کام نہیں بلکہ رات میں آرام، کیونکہ رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 98 اور 99 غور کیجئے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی اللہ تعالیٰ جس نے تم لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے اور حوا سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرنے کی جگہ بنا دی اور ایک سپرد ہونے کی جگہ بنا دی۔ ٹھہرنے کی جگہ جو ماں کا پیٹ ہے، یعنی دنیا میں بھی ٹھہرنا مراد ہے، یا پھر باپوں کی پیٹھ سے آدمی نکلتا ہے، یا پھر مرنے کی جگہ۔ تو صبح شام جو آدمی آتے جاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہ سب چیزیں ایک نشانی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، اس بارش کے ذریعے سے ہر چیز کا پودا اگا رہے ہیں، ہرا بھرا پودا ہے، ہری بھری کھیتی ہے، سبز کھیتی ہے، درخت اگا رہے ہیں۔ پھر ذرا ان کے کونپلوں کی طرف دیکھو کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نکلتے ہیں۔ پھر کھجور کے گاچھے ہیں، ذرا غور تو کرو، تر و تازہ کھجور ہیں، یہ سب کون نکال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، تاکہ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرتے ہوئے ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 کے اندر آیا کہ لوگوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیا۔ جنات کے بارے میں کہا کہ اللہ نے جنات سے رشتہ قائم کر لیا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے بیوی بنا لیا، نعوذ باللہ۔ جی، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بال بچہ نہیں ہے۔ وہ لوگ برا کر رہے ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو نئے سرے سے اللہ بنانے والا ہے۔ بدی اس کو بولتے ہیں پہلے سے جس کا سمپل موجود نہ ہو۔ اگر کسی چیز کا آپ کو سمپل دے دیا جائے تو آپ آرام سے بنا سکتے ہیں۔ آسمان و زمین کا سمپل اللہ کو کس نے دیا ہے؟ کسی نے نہیں دیا۔ تو اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا سب کو، تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، بغیر کھمبے کے آسمان کھڑا ہوا ہے، تو ایک اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ تمہارا رب ایک ہی ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے وہ۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر کوئی نگاہ نہیں دے سکتی، اور اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کوئی دیکھنا بھی چاہے تو دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 143، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ تو اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی کی، اپنی روشنی کی، تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا میں توبہ کرتا ہوں اور میں مومنوں میں پہلا مومن ہوں۔ لیکن کل قیامت کے دن مومن لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 22 اور 23 ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چند چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ہدایت کا فائدہ اس کو ہے جس نے فائدہ اٹھایا۔ پھر آگے کہا جاتا ہے آیت نمبر 108 میں، مشرکوں کے معبودوں کو گالی دینے سے منع کیا گیا، ورنہ وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے۔ تو یہاں زبان کے ذریعے بھی گالی نہیں دے سکتے، قلم کے ذریعے سے بھی گالی نہیں دے سکتے،
صحافت کا اصول سکھایا گیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا کے اندر کچھ ملک ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹون بنا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے فلم بھی بنائی ہے۔ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ ہم جس دھرم کو نہیں مانتے تو ان کے خلاف کچھ نہیں بولنا، نہ کچھ لکھنا ہے۔ آیت نمبر 108، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، ورنہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے، ان کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 109 110 میں غور کیجئے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ معجزہ مل جائے، کوئی چیز حاصل ہو جائے۔ جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، قسم کھائے تھے کہ اگر معجزہ آ جائے گا، نشانی آ جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ نشانی آ گئی تو وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوئے۔ تو یہ تو ان کے زبان کی باتیں تھی۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے کلام کرتے اور ہم ان کی ہر مطلوبہ شے ان کے سامنے پیش کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ایسا چاہتا تو اور بات تھی، لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چبڑی باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے، اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں ان کو رہنے دیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں، اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کے رب کی بات صدق اور عدل میں مکمل ہے، اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے اور وہ اٹکل پچو باتیں ہی کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس حلال جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں، مگر جسے تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو وہ بھی حلال ہیں، اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں، بے شک آپ کا رب حد سے گزر جانے والے کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان عملوں کی جلد سزا ملے گی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو، کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی مشرک ہوگے۔
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے، ان سے نکلنے والا نہیں؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، اور وہ اپنے آپ ہی سے مکر و فریب کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ جن لوگوں نے جرم کیے انہیں جلد ہی اللہ کے ہاں ذلت ملے گی اور اس مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 124 تک 14 آیتیں سنی۔ 8واں پارہ الحمدللہ شروع ہو گیا۔ جو آیتیں پڑھی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ قسمیں کھانے والے تھے لیکن وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا 8ویں پارے کے شروع میں کہ اگر ہم فرشتے اتار دیں، مردے بات کرنے لگے، تمام چیزوں کو ان کے سامنے ہم ظاہر کر دیں، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آگے ہر نبی کا دشمن ہوتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے یہ ہے کہ اکثر لوگ گمراہ ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ کا نام جس پر لیا جائے وہ ذبیحہ کھانا حلال ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی شریعت سے کسی کے قول کو مقدم کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کافر اور مومن کی مثال دی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ مجرم لوگ فساد مچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو رسول بنائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ تفسیر کچھ ہو جائے۔ آیت نمبر 111، قسمیں کھانے والے ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر کوئی نشانی ایسی مل گئی تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، لیکن وہاں بھی ذکر ہوا کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر اللہ چاہے، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے تو وہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ ولکن اکثرهم یجہلون، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری جگہ ذکر ہے او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا۔ یہاں جو ذکر ہے 8ویں پارے کے شروع میں کہ ہم فرشتوں کو اتار دیں، تو ایک جگہ پہ اور آیا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 92، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، اگر اللہ کو لے آئیں اور فرشتوں کو لے آئیں تو ہم بات مان لیں گے۔ پھر اسی طرح ایک جگہ اور ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 124، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں جس طرح رسالت اللہ کے نبیوں کو ملی، جب تک اسی طرح ہمیں نہ ملے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں بھی وہ ذکر ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 21 پر غور کیجئے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے، یا ہم آنکھ سے اپنے رب کو دیکھ لیں۔ بلا شبہ یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے شرکش ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں بھی وہ ذکر ہوا اس آیت کے اندر کہ فرشتے آ جائیں، اللہ سامنے حاضر ہو جائے، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر اللہ چاہے۔ تو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 کہ آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے آپ نہیں دکھا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے بڑے فکر مند رہے، آخری دم تک اپنے چچا کو سمجھاتے رہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 24، آخری وقت میں یہ کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، چچا جان کان میں بول دیجیے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت قائم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے رہے کہ چچا جان کان میں بول دیجیے لا الہ الا اللہ، لیکن جس وقت ابو طالب کی روح نکلی تو کہا
علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنا شروع کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ ایسا نہ کیجیے۔ پھر یہ آیت اتری کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے آپ نہیں ہدایت دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56۔ تو اللہ چاہے تو سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں آزمائش کے طور پر رکھی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر اسی طرح یہ ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 23، جو وہ کام کرتے ہیں اس سے بعض پرس نہیں ہوگی، اور جو یہ کرتے ہیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے آیا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 96-97 میں، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، گرچہ ان کے پاس نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، یعنی وہ لوگ عذاب کو دیکھنے کی چکر میں ہے کہ جب عذاب سامنے نظر آئے گا تبھی وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 112 اور 113 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہر نبی کا دشمن ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے لیے بنائے ہیں، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ گزرے ہیں ان کی تکذیب کی گئی ہے، ان کو جھٹلایا گیا ہے، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی ہے، لیکن ان لوگوں نے صبر کیا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کو تکلیفیں دی گئی ہے، تو ان لوگوں نے صبر کیا ہے، تو آپ بھی صبر کیجئے۔ ایک آیت کے اندر آیا سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 34، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور تحقیق کے آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، تو جو چیز کہی گئی تکذیب والی بات تو ان لوگوں نے صبر کیا، جو تکلیف پہنچی ان لوگوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ شیاطین جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، تو وحی کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دنیا میں مشغول کر دیں، تو یہ گھاٹے کی چیز ہے۔ تو وہ شیطان جو ہے لوگوں کو بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، اور وہ لوگ گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 114 115 پر غور کیجئے، افغیر اللہ ابتغی حکما، کون ہے اللہ سے بہترین حاکم، اللہ سے اچھا حاکم کوئی نہیں، فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی اللہ جس نے تم لوگوں کے پاس کتابیں اتاری، تفصیل کے ساتھ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین حاکم ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کتاب آپ کے اوپر اتاری ہے، آپ شک کیوں کرتے ہیں؟ آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ آپ غور کر لیں سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 94، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اگر آپ کو شک ہے اس چیز میں جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، آپ کے پاس حق آ چکا تو آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ پھر آگے ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہے، قول کے اعتبار سے سچی ہے اور حکم کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی اخبار ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، سب سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی باتیں بتاتا جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، وہ باتیں نہیں بتاتا جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، جس میں انسان کا فائدہ ہے، جنات کا فائدہ ہے، وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے۔ آیت نمبر 116 اور 117 میں غور کیجئے، اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا ہے؟ دھوکے میں ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اگر آپ اکثر لوگوں کی پیروی کریں گے، اکثر لوگوں کی بات مانیں گے، زیادہ لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے اور اٹکل پچو باتیں ہی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم آیت ہے اس ناحیے سے کہ زیادہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ اکثریت، زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق ہے، جی نہیں، حق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ہو، کم لوگ ہی رہے ہیں ہمیشہ، حق کو قبول کرنے والے ہمیشہ کم لوگ رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں چلتی، اللہ کے یہاں کوالٹی چلتی ہے، یعنی جس چیز کو مانا جا رہا ہے وہ چیز صحیح ہے کہ نہیں۔ اس لیے کبھی بھی دلیل مت دیجیے کہ زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ حق ہے، کبھی بھی نہیں۔
کم حق والے ہوتے ہیں، ہمیشہ سے رہیں اور ہمیشہ چلا آتا رہا ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا کہ حق کو قبول کرنے والے لوگ کم ہیں۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 103 پر غور کیجئے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور کتنی بھی خواہش آپ کر لیں لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ مومن نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح آیا سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 71 میں، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور آپ سے پہلے اکثر لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، سیدھے راستے پر نہیں ہیں، حق کو وہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ حق کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ جس چیز کو مانا جا رہا ہے وہ چیز صحیح ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 118 119 کے اندر، اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو تم لوگ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، یعنی بسم اللہ کر کے ذبح کیا جائے تو اس کو کھا لو۔ پھر اسی طریقے سے اس سے ایک مسئلہ نکالا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز پہنچے، جانور کا گوشت آ جائے، لیکن اس کو شک پیدا ہو جائے کہ کیا ہوا، اس پر اللہ کا نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا یہ التباس کی صورت میں ہے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کیا معلوم بسم اللہ پڑھے کہ نہیں پڑھے۔ تو حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید کتاب نمبر 72 حدیث نمبر 5507، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، ان قوما قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، چند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ان قوما یاتوننا بلحم، کیونکہ ہمارے پاس لوگ گوشت لے کر آتے ہیں، لا ندری اذکر اسم اللہ علیہ ام لا، ہم نہیں جانتے کہ بسم اللہ پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سموا علیہ انتم وکلوہ، تم بسم اللہ پڑھ لو اور اس کو کھا لو۔ اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے، وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، جو چیزیں حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے، لیکن اگر آدمی کو مجبور کر دیا جائے تو حرام چیز کو بھی اگر کھا لے گا تو وہ اس کے لیے وقتی طور پر حلال ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 120 ہے، اس پر غور کیجئے، ہر طرح کے کھلے چھپے گناہ سے دور رہنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، کھلا ہے چھپا ہے، کوئی بھی برائی ہے، ہر برائی سے دور رہنا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، کھلے چھپے گناہ چھوڑ دو، بے شک جو گناہ کرتے ہیں ان کو ان عملوں کی وجہ سے سزا ملے گی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس طریقے کی کئی آیتیں آئی ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 33، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، آپ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے برائی کو، بے حیائی کو حرام کر دیا ہے، جو کھلی ہوئی ہے اور جو پوشیدہ ہے۔ آخر یہ گناہ کیا ہے، اسم کیا ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 5 حدیث نمبر 2553، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، کہ نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق کا نام ہے، والاثم ما حاک فی صدرک، اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ جب تیری یہ کیفیت ہو جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، بدنامی ہو جائے گی، تو سمجھ جا کہ یہی برائی ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 121 میں، اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھا گیا، اس کو ذبح کر دیا گیا تو اس کو نہیں کھا سکتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر کوئی ایسا کرے گا بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے اس کو کاٹے گا تو یہ فسق ہے۔ پھر اسی طرح آگے ذکر ہے شیاطین کی وہی، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کرے۔ شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلا دی ہے کہ یہ مسلمان اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور یعنی مردہ کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ پھر آگے ذکر کیا جا رہا آیت نمبر 122 میں کافر اور مومن کی مثال، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ ہے تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا، پھر اسی طریقے سے ہم نے اسے نور بنا دیا اور وہ لوگوں میں چل رہا ہے، یعنی اس کے لیے روشنی کر دی تو وہ لوگوں میں چل رہا ہے۔ کیا اس آدمی کی طریقے سے ہے جو اندھیرے میں ہے؟ تو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کی مثال ایسی ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو، اس سے نکلنے والا ہی نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں پر کشش رکھی گئی ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسی بہت سی مثالیں دی گئی ہیں کہ جو لوگ سیدھے ہیں، جو لوگ روشنی میں ہیں، جو لوگ اندھیرے میں ہیں، وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں۔
سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 22 پر غور کیجیے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص چلتا ہو منہ کے بل گر پڑتا ہو، وہ سیدھے راستے پر ہو، یا وہ جو سیدھے چل رہا ہو اور راستے پر برابر چل رہا ہو، تو کون صحیح ہے؟ یعنی ایک چلا اور گر گیا اور ایک سیدھا جا رہا ہے، دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ جو سیدھا جا رہا ہے۔ اس سے مراد جو ہے جو سیدھا جا رہا ہے وہ مومن لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح ذکر ہے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 24، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، دونوں فریقوں کی مثال، ایک تو نابینا ایک بینا، ایک دیکھنے والا سننے والا، کیا یہ برابر ہے دونوں؟ افلا تذکرون، جی نہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 19 سے 23 کے درمیان دیکھیے، وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور، نابینا اور بینا برابر ہو سکتے نہیں، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے نہیں، ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے نہیں، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر ہو سکتے جی نہیں، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ پھر آگے یہ ذکر ہے آیت نمبر 123 124 کے اندر، جو لوگ بڑے بڑے مجرم ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے مالداروں کو، مجرموں کو یہ چھوٹ دے دیتا ہے کہ وہ گاؤں کے اندر جو ہے، بستی کے اندر جو ہے وہ ظلم کرے اور وہ لوگ تکبر کرے اور لوگوں کو وہ بہکاوے میں لائے۔ ہر بستی کے بڑے مجرم جو ہیں وہ بستی کے اندر مکر و فریب کا جال بچھاتے ہیں، وہی لوگ ایسا کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں اور لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اسی طریقے سے ہم نے ہر گاؤں میں بڑے بڑے مجرموں کو کر دیا تاکہ وہ لوگ مکر و فریب کریں۔ اب غور کریں دوسری اور آیتوں میں، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 34 اور 35 پر غور کریں، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہم نے جس بستی میں بھی ڈرانے والا بھیجا مگر اس کے مالداروں نے کہا جو آئے تھے ان کے پاس کہ تم لوگ کافر ہو۔ پھر اسی طریقے سے ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اولاد ہے تو ہم کو عذاب نہیں ملے گا، ہم کو سزا نہیں ملے گی، ہم دنیا میں بھی اچھے ہیں تو وہاں مرنے کے بعد بھی ہم اچھے رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے کس کو رسول بنانا ہے، ہر بات کی حکمت مصلحت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کہ مکہ کا کوئی چودھری ہو یا عبداللہ اور آمنہ کا در یتیم یعنی آمنہ کا لال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کس کو رسول بنانا ہے اور کس کو رسول نہیں بنانا ہے، کس کو نبی بننا چاہیے اور کس کو نہیں بننا چاہیے، نبوت اور رسالت کا حقدار کون ہے۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 31 و 32 پر غور کیجئے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں گاؤں میں سے کسی آدمی کے پاس یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی دوسرے مالداروں پر کیوں نہیں اترا؟ کہا کیا وہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ رسالت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لوگ کیوں اپنے حساب سے بول رہے ہیں کہ نہیں مالدار کو ہونا چاہیے، یہ تو یتیم آدمی ہے؟ جی نہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہی کے لیے ان کے رب کے یہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے رہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا
تو فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو وہ کرتے رہے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ تم سے میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ تب وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں، جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے، جیسے اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اے نبی کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، چنانچہ جلد ہی تم جان لوگے کہ کس شخص کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا، پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے، پھر ان کے دیوتاؤں کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کس قدر برا ہے جو وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے لیے ان کا دین مشکوک بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو وہ گڑھتے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور بعض چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری حرام کر دی گئی، اور بعض چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کرتے ہیں، وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گھڑتے رہے ہیں۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور انہوں نے کہا کہ ان حرام کیے ہوئے چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہیں، جلد ہی اللہ انہیں اس طرح خود ہی
حلال اور حرام طے کرنے کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے، بے شک وہ لوگ گھاٹے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بے وقوفی سے قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرا لیا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 125 سے آیت نمبر 140 تک 16 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی اسلام کی طرف رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے۔ اللہ جس کو چاہے اسلام لانے کی توفیق دے دے، اور جسے نہ چاہے اس کو توفیق نہ دے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے، یعنی جو بڑے ظالم ہیں وہ چھوٹے ظالم کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نظام کو چلاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آرام سے رہیں۔ نافرمانی کی صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا اور اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ پھر اسی طریقے سے شرک کے بعض اعمال کا تذکرہ ہوا کہ کفار مکہ نے اپنی طرف سے کس طریقے سے کھیتیوں میں سے بعض کو اپنے لیے حرام کر لیا، چند جانوروں کو بھی اپنے لیے حرام کر لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اللہ نے تمام چیزیں ان کے لیے حلال کی تھی، کیوں ان لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کر لیا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ذرا تفصیل کے ساتھ آتے ہیں۔ آیت نمبر 125 لیجئے۔ اللہ جسے چاہے اسلام کی ہدایت دے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا کر دیتا ہے، یعنی وہ آدمی گھٹن محسوس کرتا ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ کیسے آسان کر دیتا ہے؟ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 22، بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنی طرف سے روشنی پر ہو تو یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے نا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام سے منور کر دیتا ہے، ایمان کی روشنی اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 7، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یعنی اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا، محبوب بنا دیا، اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ پھر آگے غور کر لیجئے، آیت نمبر 126 127 میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ سیدھے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر راستہ بیان کر دیا ہے، تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کو مزین کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محبوب بنا دیا ہے، تو یہ لوگ نیک آدمی ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے اگر وہ لوگ سیدھے راستے پر رہیں گے؟ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، کیونکہ یہ لوگ نیک عمل کرتے تھے۔ دار السلام کہا جاتا ہے جنت کو۔ دنیا میں جو لوگ صراط مستقیم پر رہے، سیدھے راستے پر چلتے رہے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے رہے، اسلام پر عمل کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے رہے، تو ان کے لیے دار السلام ہے۔ تو جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے، سلامتی والا گھر۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ صحیح راستے پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرے گا، جناتوں کو، پھر اسی طریقے سے انسانوں کو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جناتوں سے کہے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کے گروہ، تم لوگوں نے انسانوں سے بہت فائدہ اٹھا لیا، یعنی انسانوں کو تم لوگوں نے بہت گمراہ کیا، سیدھے راستے سے تم لوگوں نے بھٹکا دیا، تم لوگ فائدے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اور بھی کہا، جیسا سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 60 61 اور 62 پر غور کیجئے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم لوگوں سے عہد نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد کہ تم لوگ شیطان کی پیروی نہ کرو گے، کہ تم لوگ شیطان کی عبادت نہ کرو گے، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
اور تم میری ہی عبادت کرو گے، یہی سیدھا راستہ ہے، بلکہ اس نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، پھر بھی تم لوگ عقل سے کام نہیں لے رہے۔ یعنی غور تو کرو، دیکھو شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا، شیطان کس طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، کتنے لوگوں کے پاس حق ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز درست ہے، اس کو ماننا چاہیے، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا، نہیں کل دیکھیں گے، کچھ دن اور نکال لیتے ہیں، کچھ وقت کے بعد ہم سیدھے ہو جائیں گے، ہم سدھر جائیں گے۔ جی نہیں، کل کبھی نہیں آیا، کل کرے سو آج، آج کرے سو اب۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ چیز حق ہے، اس کو فوراً قبول کر لینا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور راستے پر کوئی چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ قبول نہیں کرے گا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے، کس طریقے سے وہ اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ پھر یہ بھی ذکر ہوا کہ شیطان اور انسان کس طریقے سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آئیے دیکھیں۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا، اور جو انسانوں میں سے ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب ہم ایک دوسرے کا فائدہ حاصل کرتے رہے۔ جنوں اور انسانوں کو ایک دوسرے سے فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جنات انسان سے اور انسان جنات سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ دو مفہوم زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یعنی ان کو اپنا پیروکار بنا کر ان سے فائدہ حاصل کرنا، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، جنہیں قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنستے رہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہوگا، انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتا رہتا ہے جو شیطان کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی ہے۔ یہ گویا جنات نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھایا، اور انسانوں نے فائدہ اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کی بیان کردہ جھوٹی اٹکل پچو باتوں کو لے لیتا ہے آدمی اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور کاہن قسم کے لوگ لوگوں کے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ چیزیں بتاتے ہیں، اس میں 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں، تو لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو اس سے مال لیتے ہیں، تو گویا کہ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کرتا ہے، آیت نمبر 129 میں ہے، ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ذرا آرام سے رہیں۔ اس کے بعد جناتوں اور انسانوں کی سرزنش کی گئی ہے آیت نمبر 130 میں، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم، جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس ہم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ تو جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ انسانوں میں سے ہیں، پھر اسی طریقے سے وہ جناتوں کے لیے بھی ہے، لیکن جناتوں میں الگ سے رسول یا انبیاء آئے ان کا تذکرہ نہیں ہے، انبیاء اور رسول آئے اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آئیے ایک آیت پر غور کریں، کئی آیتیں ہیں یہ، اور انسانوں اور جناتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جناتوں کا گزر ہوا تھا وادی نخلہ کے پاس سے، اور ان لوگوں نے قرآن کریم کو سنا تو اس کا تذکرہ ہے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 کے درمیان غور کیجئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا، اور ان لوگوں نے وہاں جا کر قرآن کریم کو سنا، یستمعون القرآن۔ پھر اسی طرح جب وہ لوگ حاضر ہوئے اپنے پاس تو کہا انصتو، خاموش رہو، یعنی قرآن کریم کو سنو۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب ان لوگوں نے سن لیا تو وہ لوگ پلٹے، اپنی قوم کے پاس گئے اور اپنی قوم سے کہا بے شک ہم نے سنا ہے، وہ چیزیں ہم نے سنی ہیں، وہ کتاب ہم نے سنی ہے جو اس سے پہلے موسیٰ پر اتاری گئی ہے، وہ تصدیق کرنے والی ہے، یہ حق کی طرف
رہنمائی کر رہی ہے اور سیدھا راستہ بتلا رہی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم سنو اور اللہ کی طرف جو بلا رہا ہے اس کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور تم سے دردناک عذاب کو ختم کر دے گا۔ پھر اسی طرح یہ کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ اگر بات نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، تم لوگ گھاٹے میں رہو گے۔ تو یہاں جناتوں کے بارے میں آیا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں۔ پھر آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 131 132 میں، ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ نبی کو اس کے اندر نہ بھیج دیں۔ رسولوں کو مبعوث کر دیتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کرتا ہے، اور رسول بھیجنے کے بعد، کتاب نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حجت قائم کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ عذاب دے دے گا، ایسا بالکل نہیں۔ رسول کو بھیجے گا، کتاب بھیجے گا، لوگوں کو بتا دے گا، حجت قائم ہو جائے گی، اس کے باوجود بھی لوگ اگر نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ عذاب دے گا، جیسا کہ کئی آیت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رسولوں کو بھیجا ہے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو، یعنی ڈرانے والے موجود رہے ہیں، چاہے وہ جیسی صورت میں بھی رہے ہوں، ایسا نہیں کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا سے دور رہو۔ پھر اسی طریقے سے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور جب تک ہم رسول نہ بھیج دیتے ہم عذاب نہیں بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رسول کو بھیجتا ہے، حجت قائم کرتا ہے، تاکہ لوگ یہ الزام نہ دے سکیں، یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ رسول کو کیوں نہیں بھیجا، اگر بھیجا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، کتاب کیوں نہیں اتاری، اگر کتاب اللہ تعالیٰ اتارا ہوتا تو ہم لوگ ضرور مان لیتے، ہم لوگ سیدھے راستے پر آ جاتے، ہم قرآن پر چلنے والے ہو جاتے، ہم توحید والے ہو جاتے، ہم اسلام والے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، کتابیں اتاری، رسولوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد لوگ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اب آگے غور کریں آیت نمبر 133 134 135 میں، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو مانیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عزت میں بڑھوتری نہیں ہوگی، تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو نہ مانیں پھر بھی کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کی شان نرالی ہے، سب لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں لیکن تعریف نہیں کر سکتے، اور سب لوگ مل کر اللہ کی برائی کریں پھر بھی اللہ کی شان نہیں گھٹے گی۔ اس لیے کہا جا رہا آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15، اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے دربار کے بھکاری ہو اور اللہ تعریفوں والا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمام کے تمام لوگ کفر کرنے لگے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اور زمین میں تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تعریفوں والا ہے۔ تو آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت لوگوں کو ملنے والی ہے جو لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن دنیا کے اندر اللہ کی رحمت وسیع ہے، سب لوگ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ کی روشنی سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے اللہ کی ہوا سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ہے، کافروں کے بھی اللہ دے رہا ہے اور زیادہ دے رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت صرف اور صرف مومنوں کے لیے خاص ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ چاہے تو تم لوگوں کو ختم کر دے اور ایک ایسی قوم کو لے آئے جو قوم اچھی رہے گی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 65، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ لوگ آگ میں جائیں، بالکل نہیں، لیکن لوگ اپنے کالے کرتوت کی بنا پر آگ میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 133، ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأت بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا،
اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اے لوگو، اور دوسری قوم کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اسی طرح ذکر ہے سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38، واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ مالدار ہے، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، اگر تم پلٹ جاؤ گے تو اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی۔ یعنی تم اگر ایمان والے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو موقع دے گا، اور وہ ایسی قوم ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے حساب سے چلنے والی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 136، 137، 138 اور 139 میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے جن کو کفار مکہ نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا تھا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا۔ ان لوگوں نے جانوروں میں سے اور چوپائے میں سے اور کھیتیوں میں سے حصے بنا لیے۔ اب یہ کھیتی کا جو فائدہ ہوگا بھائی غریبوں پر، مسکینوں پر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، محتاجوں کے نام پر خرچ کرنا، اور کھیتی سے جو چیز حاصل ہوگی مشرکوں کے لیے ہے، کھیتی سے جو چیز حاصل ہوگی وہ بتوں کے لیے ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کھیتی کا وہ حصہ نہیں اگتا، زیادہ اس کے اندر کھیتی نہیں ہوتی، پھل وغیرہ نہیں آتے، تو کیا ہوتا، لوگ کیا کرتے، اللہ کے حصے میں سے اگر چیز آنے والی ہے تو اس کو لے لیتے اور بتوں کو دے دیتے۔ لیکن اس کے مخالف ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو کھیتی خاص کر رکھی تھی اس سے کوئی چیز نہیں اگتی تو ایسا نہیں کہ بتوں کے حصے میں سے اس میں کچھ رکھ دیتے تاکہ غریبوں کا، فقیروں کا فائدہ ہو جائے، وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے وہ لوگ اپنے طریقے سے زمین کی کچھ چیزوں کو خاص کر لیا تھا، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے وہ لوگ اولاد کو قتل کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ جی ہم بلیدان دے رہے ہیں، خوش ہوتے تھے کہ اپنے بتوں کے لیے ہم بلیدان کر رہے ہیں، اور خوش ہوتے تھے کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا کرنا ان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو، اللہ نے کہا ہی نہیں کہ زمین کا کچھ حصہ جو ہے، کھیتی کا کچھ حصہ حرام کر لو، پھر اسی طریقے سے کچھ جانور کو حرام کر لو، جانور بھی وہ لوگ خاص کر دیتے تھے، جی اس جانور پر کوئی سوار نہیں ہوگا، کہ ان لوگوں نے جانور کو خاص کر لیا کہ اب اس کا دودھ نہیں دوہیں گے، اب اس پر سواری نہیں کریں گے، یہ بتوں کے نام پر وقف ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی کچھ جانور آپ کو ملیں گے کہ جی فلانے کے نام پر وقف ہے، کس نے کہا ہے؟ حلال چیز کو آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اختیار نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کریں گے، حلال کو حرام کر لیں گے، تو وہ لوگ گمراہ ہیں اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے، اور کھجور اور فصلیں پیدا کی، ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے، ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی، ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور ان کی کٹائی اور چنائی کے دن اس اللہ کا حق دے دیا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور پیدا کیے اس نے چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے پست قد، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطانوں کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آلذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ یہ 8 قسمیں پیدا کی ہیں، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا اس اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ ام الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے کہہ دیجئے کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں
یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربك غفور رحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ فسق ہو کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطی کہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ان پر ان کی چربی حرام کی تھی سوائے اس چربی کے جو ان کے پیٹھوں یا آتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے باعث دی تھی، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلد ہی کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو، تم تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہو اور تم اٹکل پچو ہی سے کام لیتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ ولو شاء لہداکم اجمعین۔ کہہ دیجئے پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون۔ کہہ دیجئے تم اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 150 تک 10 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ بھی سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پھلوں، چوپایوں، دانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہے اللہ ہی کسی چیز کو حلال کرتا ہے، کسی چیز کو حرام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسراف سے منع کیا گیا کہ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اس کے بعد چوپائے کے فائدے بیان کیے گئے کہ تمہارے کیسے کام آتے ہیں۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ تم چوپایوں کے گوشت کھاؤ، جانوروں کے گوشت کھاؤ جو جانور تمہارے لیے حلال ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ یہودیوں پر رسم و رواج کی وجہ سے کچھ چیزیں جو حلال تھی وہ حرام کر دی گئی، حرام چیزوں کا پھر اس کے بعد ذکر آیا۔ یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے حلال کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ یہودی ملعون ہیں، وہ حیلہ سازی کرتے ہیں اور ادھر ادھر سے اپنا کام چلا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ذرا تفصیل کے ساتھ ہم ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 141 142، اللہ ہی نے پھلوں، دانوں اور چوپایوں کو پیدا فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے۔ معروشات کہا جاتا ہے وہ درختوں کی بیلیں ہیں جو چھپروں پر
منڈیروں پر ہوتی ہے، جیسے انگور ہے، ترکاری وغیرہ ہے، غیر معروشات جس کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی، زمین پر پھیلی رہتی، جیسے خربوزہ ہے، تربوزہ ہے، ایسے درخت ہیں، یہ تمام بیلیں جو ہیں وہ زمین کے اندر ہوتی ہے۔ درخت اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تمام چیزوں میں خوشبو پیدا کر رہا ہے اور تمام چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ غور کریں، پانی ہے، سب چیز برابر سے سیراب ہو رہے ہیں، لیکن جو چیزیں اس سے نکلتی ہے، جو پھل نکل رہے ہیں، جو پھول نکل رہے ہیں، سب کا مزہ الگ الگ ہے، سب کی خوشبو الگ الگ ہے۔ کون ہے جس نے یہ چیزیں اس کے اندر ڈالی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، ان کے پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، یعنی جب پھلدار ہو جائے تو تم ان کا پھل کھاؤ۔ تو پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نعمت کے طور پر رکھا ہے، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے تو وہ آدمی اس نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ پھر آگے کہا جا رہا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، آیت نمبر 141 میں ہے، اور جس دن پھل توڑو یا اپنی کھیتی کو کاٹو تو اس کا حق بھی اس میں سے ادا کر دو۔ یہ آیت جو ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، یعنی زمین سے جو چیز اگے گی اس کے لیے تم زکوٰۃ ادا کرو۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ عام صدقہ و خیرات ہے، لیکن اکثر کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے فرض ہے، اس طریقے سے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہوگا جس کی کھیتی میں وہ چیزیں آئے گی۔ کون سی چیزیں؟ جس کا تذکرہ ہے، کھیتی سے غلہ کاٹنا ہے، پھر اسی طرح پھل کو درختوں سے اتارنا ہے تو اس کے حق ادا کرنا۔ حق ادا کرنے کا مطلب یہ آیا کہ غلے جو نکلیں گے، جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، جو ہے، دال ہے، پھر اسی طریقے سے پھل وغیرہ میں کھجور ہے، انگور ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ 5 وسق سے کم غلے میں اور پھل میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے، اور ایک سا 2.5 کلو کا، تو 60 سا 150 کلو ہو گیا، تو 150 کو 5 سے ضرب دینے پر 750 کلو ہوتا ہے، تو 5 وسق 750 کلو ہے۔ اسی کو 7.5 کنٹل بھی کہتے ہیں، اسی کو 19.5 من بھی کہا جاتا ہے، اور 100 کلو کا 1 کنٹل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1484، لیس فیما اقل من 5 اوسق صدقۃ، کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کھجور کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ خشک کھجور کی شکل میں نکالی جائے گی، اور انگور کی زکوٰۃ کو خشک انگور یعنی کشمش کی شکل میں نکالی جائے گی، ادا کی جائے گی۔ حدیث پر غور کر لیں کہ جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہے اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا، یہ کیسے ہوگا؟ کتنے میں دیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی اور اس سے کوئی پیداوار ہوئی تو اس میں کتنا نکالنا ہے؟ پھر اسی طریقے سے ہم نے خود اپنا پانی دیا ہے، سینچائی کی ہے، ٹیوب ویل لگایا، اپنا پانی لگایا، تو اس میں کتنا دینا ہوگا؟ تو حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1483، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون وکان عثریا العشر، آسمان سے، چشمے سے پانی جو حاصل ہو تو اس میں سے 10واں حصہ نکالنا ہے۔ وما سقی بالنضح نصف العشر، اور جو تم سیراب کرتے ہو یعنی ٹیوب ویل کے ذریعے اپنا پانی ڈالتے ہو تو اس پانی پر ایسا ہوگا نصف العشر، 20واں حصہ ادا کرنا ہے، تو 20واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو ناظرین کرام، زمین سے جو چیز نکلتی ہے لوگوں کو دینا ہے۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ غریبی کا شرطیہ علاج ہے۔ اگر لوگ چاند کے حساب سے اپنی زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ 2.5% نکالیں تو بڑا فائدہ، لیکن اس میں زکوٰۃ نکالنا ہے کیسے؟ اگر آسمان سے بارش ہوئی اور بارش سے کوئی چیز اگی، پھر اس کے بعد وہ 7.5 کنٹل تک وہ چیز ہوتی ہے، جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، تو کیا ہوگا؟ اس میں سے 10واں حصہ نکالنا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنا پانی لگایا، یعنی سیراب کیا، ٹیوب ویل کے ذریعے، نہر کے ذریعے پانی ہم نے اپنا لگایا، ہم نے اپنا پیسہ لگایا ہے، تو اس میں سے 20واں حصہ نکالنا رہے گا۔ تو یہ تذکرہ ہوا کہ زمین سے جو چیز اگے تو اس میں بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد کہا گیا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف سے کام مت کرو، یعنی فضول خرچی مت کرو، یعنی بہت زیادہ ایسا بھی مت کرو کہ تجاوز کرنے لگو، حد سے آگے مت بڑھ جاؤ کہ مال بہت زیادہ دے دو تو تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، بلکہ جتنی لمٹ بتائی گئی ہے اتنا دو، اپنی طاقت میں رہ کے کام کرو، اپنی طاقت سے زیادہ کام مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے کیا رہے گا؟ نقصان ہو جائے گا تمہارا۔ پھر ایک جگہ ایک آیت میں ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو
اور فضول خرچی مت کرو، اسراف مت کرو، بیجا نہ اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 142 میں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، چوپایوں میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں۔ انعام چوپائے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام انعام رکھا گیا ہے، اس میں جانوروں کا تذکرہ ہے، اور اس طریقے سے جانور جو ہیں وہ تمہارے کام آتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ جانور پر تم سواری کرتے ہو، اور کچھ جانور کا گوشت کھاتے ہو، کچھ جانور کے بال سے فائدہ اٹھاتے ہو، کچھ جانور کے اون سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے نام پر بھی سورہ کا نام رکھ دیا۔ تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسانوں کے فائدے کے لیے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ حمولہ کہا جاتا ہے جس پر بوجھ لادا جائے، بوجھ اٹھانے والے جانور، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، گدھا ہے وغیرہ، یہ بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ فرشا کہا جاتا ہے وہ جانور جو زمین سے لگے ہوئے، جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، تو یہ تو سواری کے کام تو نہیں آتے لیکن ان کا گوشت کام آتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بھیڑ کے اون کام آتے ہیں، تو فائدے کے لیے تو ہے تمہارے لیے۔ تو یہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ تم لوگ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جانوروں کے فائدے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 71 اور 72 پر غور کیجئے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وظللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یأکلون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو کچھ پیدا کیا اپنے ہاتھ سے چوپائے بھی ہیں، تو ہم نے ان لوگوں کو مالک بنا دیا۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے ماتحت کر دیا، تو بعض ایسے جانور ہیں جس کی تم سواری کرتے ہو، اور ان میں سے کچھ بعض ایسے ہیں جن کو تم لوگ کھاتے ہو۔ غور تو کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سے بھی مقام عبرت ہے۔ غور کرو کہ ان کے پیٹوں میں تو گوبر ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ خون کے درمیان سے اس کے بیج سے خالص دودھ نکال رہا ہے جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ جانور چارہ کھاتا ہے، اب دیکھ لیجئے چارہ کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، گوبر بھی بن رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے اس سے خون بھی بن رہا ہے، پھر اسی طریقے سے دودھ بھی بن رہا ہے۔ تو کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک چارے کے ذریعے ایک جانور کے اندر اللہ تعالیٰ کیا سسٹم رکھا ہے، اور کس طریقے سے دودھ جو ہے وہ خون اور گوبر کے درمیان سے آتا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، پینے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جانور ہیں تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کے گوشت کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس لیے جو جانور اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں ان کو کھانا چاہیے، جو حرام قرار دیا ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کے طور طریقے پر مت چلو، وہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دینا چاہتا ہے، شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی ہے اس کو وہ حرام کر دینا چاہتا ہے، غلط باتیں تم کو سکھاتا ہے، غلط باتیں تم کو بتاتا ہے، پھلوں کے بارے میں، پھر اسی طریقے سے کھیتیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ تم اپنے بتوں کے لیے وقف کر دو، پھر اسی طریقے سے یہ جانور بتوں کے لیے چھوڑ دو۔ بھائی اللہ نے حلال کیا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن بنا لو۔ شیطان اپنے گروہ والوں کو بلاتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ لوگ جہنمی ہو جائیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 میں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اے آدم کی اولاد، شیطان تم لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈال دے، جس طریقے سے تمہارے ماں باپ آدم کو اور حوا کو جنت سے نکلوایا تھا، ینزع عنہما لباسہما، جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ایک دوسرے کے سطر کو دکھا دے۔ بالکل وہی ہوا۔ اس لیے شیطان کی پیروی مت کرو، یہ چکنی چبڑی باتوں کے ذریعے تمہارے قریب آتا ہے اور تم کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے ذرا بچ کے رہو۔ پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 143 144 میں، اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جانور کا تذکرہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لوگوں پر احسان ہے کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جانور دیا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن لوگ خود حرام کر کے جانوروں کو، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہے ہیں۔ اپنی طرف سے ان لوگوں نے منع کر لیا کہ جی ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں۔
کس نے کہا ہے، اس لیے اسی کا ذکر ہے۔ رسم و رواج کی پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں، ایسا نہیں، منع کیا جا رہا۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 8 قسم کے جانور ہیں، بھیڑ میں سے 2 قسم کے، پھر اسی طریقے سے بکری میں سے بھی 2 قسم کے، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اونٹ میں سے بھی 2 قسم سے ہیں، یعنی نر مادہ میل فیمیل، پھر اسی طریقے سے ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے بھی 2 ہیں، نر اور مادہ میل اور فیمیل۔ تو 2 قسم یہ بدل ہے سمانیت سے، سمانیت 2 قسم جو ہے یہ سمانیت سے بدل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جانوروں کا تذکرہ اس طریقے سے فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بھی ذکر ہے، حلال کیا ہے؟ اونٹ حلال ہے، حلال کیا ہے؟ گائے حلال ہے، حلال کیا ہے؟ بکری حلال ہے، حلال کیا ہے؟ بھیڑ حلال ہے، میل اور فیمیل دونوں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ لوگ اپنی طرف سے اگر اس کو حرام کر لیں تو لوگوں کا نقصان ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ اللہ نے یہ کہا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرے۔ آج بھی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے کہ جی فلاں جانور اس کا استعمال مت کرو، اس کا کھانا حرام ہے، حلال نہیں ہے، لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں، کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے آیت نمبر 145 ہے، اس کے اندر ذکر ہے حرام چیزوں کا۔ اس سے پہلے ذکر تھا کہ اللہ نے حلال کیا تھا تو تم نے اس کو حرام کر لیا، اب اللہ حرام کر رہا ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں اس کو ذرا غور سے سنو۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم۔ اس آیت کے اندر 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اور بھی چیزیں حرام ہیں لیکن اس آیت میں 4 چیز کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ کہیے میرے اوپر جو وحی کی گئی ہے، کھانے کی جو بھی چیزیں ہیں سب حلال ہے، ہاں جو چیز حرام ہے اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ حرام میں سے چند یہ ہے، مردار حرام ہے، او دمم مسفوحن، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت حرام ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں سور کے گوشت کا استعمال کرتے ہیں، اللہ نے جو حرام قرار دیا وہ چیز حرام ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے یا کسی اور کے نام پر قربانی دی جائے، چڑھاوا چڑھایا جائے، تو یہ چیزیں بھی حرام ہیں، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر آگے کہا اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے، نہیں مل رہا ہے کھانے کو، تو جان بچانے کے لیے ایسا کر سکتا ہے کہ وہ کھا لے، وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، حد سے گزرنے والا نہ ہو۔ آگے ہے آیت نمبر 146 147 148 149 اور 150 میں یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے حلال کو حرام قرار دے دیا۔ حرمنا کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور حرام، چربی حرام تھی، گائے کی چربی، پھر اسی طریقے سے بکری کی چربی حرام تھی، صرف وہ چربی حرام نہیں تھی جو گوشت کے ساتھ لگی ہو، ہڈی کے ساتھ لگی ہو، تو اس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے آیت نمبر 147 میں فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ کہہ دیجئے آپ کا رب تو رحمت والا ہے، اور آپ کا رب اتنا زیادہ کریم ہے کہ آپ کے رب کی سختی کو مجرم قوم سے کون ہٹا سکتا ہے۔ تو یہاں 2 چیزوں کا ذکر ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے، لیکن جو مجرم قوم ہے اللہ کی پکڑ ان کے ساتھ خاص ہے۔ اس طریقے کی کئی آیتیں ہیں، آپ اس پر غور کریں۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49 اور 50، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، بول دیجئے کہ بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں اور میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے اور اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ رحم کس پر کرے گا؟ جو رحم کرنے کے لائق ہے۔ پکڑے گا کس کو؟ جو حد سے زیادہ گزر جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ ہی کی حجت غالب آنے والی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگ ہدایت پر آ جاتے، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے تحت تمام کام کو چلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 150 کے اندر کہ تم لوگوں نے جو حرام قرار دے دیا، تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے باپ دادا اور ہم اس لیے شرک کرتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، ہم نے جانور کو حرام کر لیا بس یہ اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا دلیل لے آؤ، کہاں اللہ نے کہا ہے؟
دلیل حاضر کرو۔ تم لوگ حاضر کر سکتے ہو؟ تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا اگر وہ گواہ لے آئیں آپ گواہی مت دیجیے۔ وہ لوگ تو بس پیروی کرنے والے ہیں اپنی خواہشات کی، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی روزی دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں، اور تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا دو۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، گرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہو، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ قرآن ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ پر کتاب نازل کی گئی تھی، اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون۔ یا تم یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، چنانچہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك يوم ياتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں،
بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون۔ جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی کہہ دیجئے، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کی، ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیں۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نام سورہ نمبر 6 میں 15 آیتیں سنی، آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 165 تک۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ 10 وصیتیں کی گئی ہے 3 آیتوں میں، پھر اس کے بعد وصیتوں میں کیا کیا ہے؟ شرک کی ممانعت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، قتل اولاد کی ممانعت ہے، انسان کو قتل کرنے کی ممانعت ہے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا بلکہ پورا کرنا ہے، گواہی میں انصاف کا حکم ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے، تفصیل میں انشاءاللہ جلد لوٹ رہے ہیں۔ قرآن مجید مخلوق پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ایمان لانے میں اگر تاخیر ہوگی تو نقصان ہوگا، کیونکہ نشانی ظاہر ہونے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح تفرقہ بازی کی مذمت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، اسلام ہی صراط مستقیم ہے، تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہے، کوئی کسی کا بوجھ کل قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سخت پکڑ کرنے والا، اور اخیر میں کہا گیا اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ نام سورہ نمبر 6 ختم ہو گئی۔ اس کے اندر ٹوٹل 165 آیتیں ہیں۔ آئیے تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 151 سے 153 تک 3 آیتوں میں 10 وصیتیں ہیں۔ حرام چیزیں تو وہ ہیں جس کو رب نے حرام قرار دیا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے حرام قرار دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے۔ اس سے پہلے لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا۔ ہاں، یہودی لوگ کچھ ایسے ہیں کہ چیزیں حلال تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کیا، اس لیے کیا کیونکہ وہ لوگ بغاوت کرنے والے تھے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دیا، اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں تفصیلاً ذکر کر رہا ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور کن چیزوں سے بچنا ہے، اور کون سی چیز کرنا ہے، اس چیز کا تذکرہ ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اس لیے ذرا غور سے سنو۔ یہ وصیتیں ہیں، اور وصیت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز کہی جائے وہ کافی اہم ہوتی ہے، اور وصیت آدمی اس وقت کرتا ہے جب ایسا لگتا ہے کہ اب وہ دنیا سے جا رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ خاص چیز ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو خاص چیزوں کا تذکرہ یہ 3 آیتوں میں ہے، آیت نمبر 151، 152 اور 153 میں 10 چیزیں ہیں اس کے اندر۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم اور آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 112، اس کے اندر کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، اور اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں سے بھی رشتہ قائم نہیں کیا، کوئی بیوی نہیں اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہا جا رہا ہے کسی بھی طریقے سے اللہ کا حصے دار نہیں بنانا، حرام ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اخیر میں کہا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، آیت نمبر 151 کے اخیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس چیز کی وصیت کرتا ہے شاید کہ تم لوگ سمجھ جاؤ، یہ تاکیدی حکم ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 بغور کیجئے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی مر گیا اسی حالت میں کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ اللہ معاف کر دے۔ آپ غور کریں ایک حدیث میں، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 92، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور حدیث پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے شرک کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3540، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح روایت ہے یہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حدیث قدسی ہے یہ، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جب تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رہے گا، اللہ فرماتے ہیں میں معاف کرتا رہوں گا خواہ تیرے گناہ کیسے بھی ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر بندہ تیرا گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے تو معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر کہا اگر تو میرے پاس زمین بھر کے گناہ لے کر آئے گا لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا تو میں تیرے پاس زمین بھر کر بخشش لے کر آؤں گا اور تجھے معاف کر دوں گا۔ تو ناظرین کرام غور کریں، شرک یعنی اللہ اپنے ساتھ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب دوسری وصیت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، وبالوالدین احسانہ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ کئی اور آیتوں میں ہے، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا بہت اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 527، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل کیا ہے، پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، وقت پر نماز پڑھنا۔ قال، فرمایا ثم ای، پھر کون سا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ پھر کون سا؟ تو کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تیسری وصیت ہے اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، تم اپنی اولاد کو خوراک کے ڈر سے، کھانے پینے کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے تھے، جب بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے بعد مارتے تھے، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا پیٹ ہی میں مار ڈالتے، بیٹی ہے مار دو، بیٹا ہے آنے دو، جی نہیں، اور تعداد زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی 2 ہی رہے تو صحیح ہے، 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، چھوٹا پریوار سکھی سنسار۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ زیادہ اولاد ہو جائے گی تو کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، جی نہیں، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، سب چیز کا اللہ انتظام کرتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ وہ رزاق ہے، طاقتور ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب عند اللہ اکبر،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا۔ پھر کون سا گناہ؟ تو کہا ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تو اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے۔ پھر کون سا گناہ؟ تو اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرے۔ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیت اتری والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور ناحق کسی نفس کو قتل نہیں کرتے اور وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو لوگ نیک ہیں۔ چوتھی وصیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے کام کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ پانچویں وصیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل مت کرو۔ ہاں اللہ نے جو حلال قرار دیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تم کسی کو قتل مت کرو، تو کسی کو قتل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہاں کیسے جان حلال ہو سکتی ہے؟ جیسے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، بوڑھا شادی شدہ زنا کرنے والا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے اسلام کو چھوڑ دے مرتد ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے جو چھٹی وصیت ہے یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم لوگ یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے، یعنی ان کی دیکھ بھال کرو۔ اب ساتویں وصیت یہ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ایسا نہیں جب لینا ہو کسی سے تو پورا پورا لے رہے ہیں اور جب دینا ہو تو ڈنڈی مار رہے ہیں، تو منع کیا جا رہا ہے۔ سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 1 سے 6 میں غور کیجیے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب کسی سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، وزن نہیں کرتے برابر سے۔ کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اٹھائے نہیں جائیں گے؟ ایک بڑے دن کے لیے وہ لوگ اٹھائے جائیں گے جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد آٹھویں وصیت یہ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب گواہی دو تو انصاف کے ساتھ گواہی دو، گرچہ قریبی رشتہ دار کے خلاف گواہی ہو لیکن گواہی انصاف کے ساتھ دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ رشتہ دار ہے تو جھوٹی گواہی دے دے، منع کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ نویں وصیت یہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کی ہے اس پر تم چلو۔ دسویں وصیت یہ ہے صراط مستقیم پر چلو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ تو 10 وصیتیں تھیں جس کا تذکرہ ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، مسند احمد حدیث نمبر 4142، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، ثم قال، پھر کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس کے دائیں بائیں بھی خطوط کھینچے، لکیریں آپ نے کھینچی، ثم قال، پھر فرمایا ھذہ سبل، یہ راستے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ، وہ تم کو بلا رہا ہے اپنی طرف، ثم قرأ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک وہ تم کو سیدھے راستے سے بہکا دے گا۔ آیت نمبر 154 155 میں توریت اور قرآن کی تعریف کی گئی ہے۔ توریت کے اندر ہے کہ جو اچھا کام کریں گے تو ان کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ قرآن کریم میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ آ گئی ہے۔ قرآن کریم لوگوں کے لیے حجت ہے، قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن کریم لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ توریت کے اندر بھی اچھی بات تھی، انجیل کے اندر بھی اچھی بات تھی، اب ان باتوں پر عمل نہیں ہوگا، اب کس پر عمل ہوگا؟ قرآن کریم پر عمل ہوگا، قرآن کریم کے حساب سے دنیا کو چلنا ہوگا۔ دنیا چلتی ہے تو ان کا فائدہ، نہیں چلتی ہے تو ان کا نقصان، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ آگے آیت نمبر 158 ہے، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جب اللہ تعالیٰ کی نشانی ظاہر ہو جائے گی تب لوگ ایمان لائیں گے تو ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکل رہا ہے، اگر مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا تو قیامت کے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد اگر لوگ ایمان لائیں گے تو اللہ اس ایمان کو قبول نہیں کرے گا، تو اس لیے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، سرزنش کی جا رہی ہے کہ جلدی ایمان لے آؤ، بات جب سچی ہے تو تاخیر کیوں، لیٹ کیوں؟
دیر کیوں، جلدی ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو؟ اس کے بعد آیت نمبر 159 میں ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، تفرقہ بازی یعنی الگ الگ ہو جانا، جدائی پیدا کرنا منع کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا، گروہوں میں وہ لوگ بٹ گئے، گروہوں میں وہ لوگ ہو گئے، آپ کا ان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 160 سے 163 کے درمیان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو لوگ نیکی کا کام کریں گے اللہ اس کی نیکی کو بڑھاتا ہے، اس کو بدلہ دیتا ہے، 10 گنا تک بڑھا کے لے جاتا ہے، لیکن جو برائی کرتا ہے تو بس اس کو سزا ملے گی اتنی ہی جتنی کہ اس نے برائی کی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اسلام ہی صراط مستقیم ہے، تمام نبیوں کا دین اسلام رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام ختم ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام مکمل ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام شروع نہیں ہوا ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، نہیں، آدم علیہ السلام کا دین اسلام، نوح علیہ السلام کا دین اسلام، تمام نبیوں کا دین اسلام، ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام، نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ دین اسلام ہے، یہ مکمل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل کوئی دین ہے تو وہ دین اسلامی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ پسند نہیں کرتا، دنیا کے اندر بھی اس کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی وہ آدمی گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا، اس کے طریقے پر چلے گا، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہوا ہے۔ آیت سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین پسند کر کے ہم راضی ہو گئے۔ تو دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، شروع سے ہے اور وہ آخر تک رہے گا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اخلاص کے ساتھ کام کرو، اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، اس لیے کہا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ غور کیجئے، نماز کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قربانی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جینا اور مرنا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہم اور آپ نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ لوگ کہیں گے ارے بڑے نمازی صاحب ہیں، اوہو نماز کتنی اچھی پڑھتے ہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، بس یہ کافی ہے۔ جتنے بھی ہم کام کریں، جو بھی نیک کام کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں، ورنہ کل قیامت کے دن بڑا نقصان ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے، وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا، وہی ہوگا نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو ایسا مت کیجئے، اللہ ہی کے لیے کام کیجئے۔ ہاں دنیا میں اگر لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو بولیے بھائی یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی طرف سے ایسا ہے، لیکن ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے، اس لیے ایسا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، کام کرنے والوں میں بھی دکھاوا آ جاتا ہے۔ باس اگر دیکھ رہے ہیں، سیٹھ صاحب اگر دیکھ رہے ہیں تو اچھا کام ہو رہا ہے، اور نہیں دیکھ رہے ہیں تو کام خراب ہو رہا ہے۔ بھائی سب سے بڑا باس جو ہے، سب سے بڑا نگران اوپر والا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ تو ہم امانت داری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کام کریں، جس کا جتنا زیادہ خلوص ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ اچھا ثواب ملنے والا ہے، اور جس کے اندر ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا تو اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 164 میں کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص گناہ نہیں کماتا مگر اس پر اس کا وبال ہے، جو بھی گناہ کرے گا اس کا نقصان اس کو ہونے والا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لوگ بولتے ہیں نبی فلانے کے ساتھ رہو، یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے، یاری ہے، مددگاری ہے، سفارشی ہے، یہ دنیاوی جھمیل ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی سفارش نہیں کرے گا، ہاں اللہ چاہے گا تو سفارش ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا کل قیامت کے دن۔ پھر اسی طریقے سے کوئی اگر چاہے کہ اللہ کو مال دے دے اور وہ عذاب سے چھوٹ جائے
تو ایسا ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے۔ اور آخر میں یہ آیا آیت نمبر 165 میں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ آزمانے کے لیے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب سخت پکڑ کرنے والا ہے، بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر سورہ انعام سورہ نمبر 6 ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم لوگوں کو دور کر دے، جہنم کی آگ سے ہم لوگوں کو دور کر دے، جنت میں داخل کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔